اختتام کے قریب ہیں۔ اگلے اتوار کو ہم سب کھجوروں کا اتوار منائیں گے اور اس کے بعد مقدس ہفتہ شروع ہو جائے گا اور پھر گڈ فرائیڈے اور ایسٹر تک ہم جائیں گے۔ میں نے سوچا کہ ہم جن واقعات کی طرف اب بڑھنے والے ہیں اس کو بیان کرنے کے لیے ایک زبور ہے جو نہایت ہی خوبصورت ہے، اور وہ ہے زبور 22، اور آج ہم زبور 22 پر غور کریں گے۔ آئیے ہم اس کو ایک دفعہ پڑھ لیں۔ داؤد کا مزمور ہے 22 زبور، اس کی پہلی آیت سے: اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ تو میری مدد اور میرے نالہ و فریاد سے کیوں دور رہتا ہے؟ اے میرے خدا، میں دن کو پکارتا ہوں پر تو جواب نہیں دیتا، اور رات کو بھی خاموش نہیں ہوتا۔ لیکن تو قدوس ہے، تو جو اسرائیل کی حمد و ثنا پر تخت نشین ہے۔ ہمارے باپ دادا نے تجھ پر توکل کیا، انہوں نے توکل کیا اور تو نے ان کو چھڑایا۔ انہوں نے تجھ سے فریاد کی اور رہائی پائی۔ انہوں نے تجھ پر توکل کیا اور شرمندہ نہ ہوئے۔ پر میں تو کیڑا ہوں، انسان نہیں، آدمیوں میں انگشت نما ہوں اور لوگوں میں حقیر۔ وہ سب جو مجھے دیکھتے ہیں میرا مذاق اڑاتے ہیں۔ وہ منہ چڑھاتے اور سر ہلا ہلا کر کہتے ہیں، اپنے کو خداوند کے سپرد کر دے، وہی اسے چھڑائے۔ جبکہ وہ اس سے خوش ہے تو وہی اسے چھڑائے۔ پر تو ہی نے مجھے پیٹ سے باہر نکالا اور تو ہی مجھے پیٹ سے باہر لایا۔ جب میں شیرخوار ہی تھا تو نے مجھے توکل کرنا سکھایا۔ میں پیدائش ہی سے تجھ پر چھوڑا گیا، میرے ماں کے پیٹ ہی سے تو میرا خدا ہے۔ مجھ سے دور نہ رہ کیونکہ مصیبت قریب ہے، اس لیے کہ کوئی مددگار نہیں۔ جب بہت سے سانڈوں نے مجھے گھیر لیا ہے، بسن کے زوراور سانڈ مجھے گھیرے ہوئے ہیں۔ وہ پھاڑنے اور گرجنے والے ببر کی طرح مجھ پر اپنا منہ پسارے ہوئے ہیں۔ میں پانی کی طرح بہہ گیا، میری سب ہڈیاں اکھڑ گئیں۔ میرا دل موم کی مانند ہو گیا، وہ میرے سینے میں پگھل گیا۔ میری قوت ٹھیکرے کی مانند خشک ہو گئی اور میری زبان میرے تالو سے چپک گئی۔ اور تو نے مجھے موت کی خاک میں ملا دیا، کیونکہ کتوں نے مجھے گھیر لیا ہے، بدکاروں کی گروہ مجھے گھیرے ہوئے ہے۔ وہ میرے ہاتھ اور میرے پاؤں چھیدتے ہیں، میں اپنی سب ہڈیاں گن سکتا ہوں۔ وہ مجھے تاپتے اور گھورتے ہیں، وہ میرے کپڑے آپس میں بانٹتے ہیں اور میری پوشاک پر کرا ڈالتے ہیں۔ لیکن تو اے خداوند دور نہ رہ۔ اے میرے چارہ ساز، میری مدد کے لیے جلدی کر، میری جان کو تلوار سے بچا، میری جان کو کتے کے قابو سے، مجھے ببر کے منہ سے بچا، بلکہ تو نے سانڈوں کے سینگوں میں سے مجھے چھڑایا ہے۔ میں اپنے بھائیوں سے تیرے نام کا اظہار کروں گا، جماعت میں تیری ستائش کروں گا۔ اے خداوند سے ڈرنے والوں اس کی ستائش کرو، اے یعقوب کی اولاد سب اس کی تمجید کرو، اور اے اسرائیل کی نسل سب اس کا ڈر مانو۔ کیونکہ اس نے نہ تو مصیبت زدہ کی مصیبت کو حقیر جانا، نہ اس سے نفرت کی، نہ اس سے اپنا منہ چھپایا، بلکہ جب اس نے خداوند سے فریاد کی تو اس نے سن لی۔ بڑے مجمع میں میری ثنا خوانی کا باعث تو ہی ہے، میں اس سے ڈرنے والوں کے روبرو اپنی نظریں ادا کروں گا۔ حلیم کھائیں گے اور سیر ہوں گے، خداوند کے طالب اس کی ستائش کریں گے۔ تمہارا دل ابد تک زندہ رہے، ساری دنیا خداوند کو یاد کرے گی اور اس کی طرف رجوع لائے گی، اور قوموں کے سب گھرانے تیرے حضور سجدہ کریں گے، کیونکہ سلطنت خداوند کی ہے، وہی قوموں پر حاکم ہے۔ دنیا کے سب آسودہ حال کھائیں گے اور سجدہ کریں گے، وہ سب خاک میں مل جاتے ہیں اور اس کے حضور جھکیں گے، بلکہ وہ بھی جو اپنی جان کو جیتا نہیں رکھ سکتا۔ ایک نسل اس کی بندگی کرے گی،
دوسری پشت کو خداوند کی خبر دی جائے گی، وہ آئیں گے اور اس کی صداقت کو ایک قوم پر جو پیدا ہوگی یہ کہہ کر ظاہر کریں گے کہ اس نے یہ کام کیا ہے۔ آمین۔ گڈ فرائیڈے کے دن سے یہ زبور ہمیں یاد ضرور آتا ہے، کم از کم اس کی پہلی آیت، کیونکہ یہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کے صلیبی کلمات میں سے چوتھا کلمہ ہے اس زبور کی پہلی آیت۔ یقیناً یہ ایک مسیحائی زبور ہے، لیکن اس کے ساتھ اس کو ان زبوروں کے مجموعے میں بھی شامل کیا جاتا ہے جن کو ہم پیشن سانگز کہتے ہیں، یعنی جس میں خداوند یسوع مسیح کے دکھوں کا اور تکلیف کا ذکر ہمیں ملتا ہے۔ زبور تھوڑا سا لمبا ہے اور میں نے سوچا کہ جب تک ہم اس کو پورا نہیں پڑھیں گے ہم پورا اس میں سے اس کا جو داؤد کی سوچ تھی اس کو فالو نہیں کر پائیں گے۔ یہ داؤد کا لگتا ہے کہ یہ داؤد کا ذاتی تجربہ تھا جو اس نے اس زبور میں ہمارے لیے بیان کیا، لیکن کچھ مفسرین کا یہ بھی خیال ہے کہ یہ قوم اسرائیل کے دکھوں کی کہانی ہے کہ جب وہ اسیری میں چلے گئے، بابل میں چلے گئے، تو وہاں ان کی بھی حالت ایسی تھی۔ اگر آپ زبور 137 پڑھیں کہ ہم بابل کی ندیوں کے کنارے بیٹھ کر روئے، وہاں وہ کہتے ہیں ہم کیسے ایک دوسرے ملک میں، ہم کیسے اسیری میں اپنے خداوند خدا کی عبادت کریں۔ لیکن ہم جو مسیحی ہیں اور ہم جو نئے عہد نامہ سے واقف ہیں اور انجیل کا پیغام ہمارے پاس ہے، ہم جانتے ہیں کہ داؤد نے نہ جانتے ہوئے بھی اپنے بیٹے کے دکھوں کی طرف اشارہ کیا ہے اس زبور میں، لہٰذا یہ ایک نبوتی زبور بھی ہے۔ اگر ہم اس کی 31 آیتوں کو دیکھیں تو ان کو ہم 2 حصوں میں تقسیم کر سکتے، اور دونوں حصوں کا موڈ جو ہے وہ بالکل ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ پہلی 21 آیات میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک کرب کی پکار ہے، ایک اذیت کی پکار ہے، دکھ کی پکار ہے جو زبور نویس کے دل سے نکل رہی ہے۔ اور جب ہم 22ویں آیت میں جاتے ہیں اور پھر باب کے آخر تک دیکھتے ہیں تو وہاں ہمیں ایک حمد کا گیت نظر آتا ہے۔ تو ایک کرب کی پکار اور ایک حمد کا گیت، یہ دونوں چیزیں بالکل آپس میں میل نہیں کھاتی، اور یہی آج ہم اس زبور سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ کیا تھا جس نے ایک کرب کی پکار کو حمد کے گیت میں بدل دیا، اور اس چیز کو تلاش کرنے کی کوشش کریں گے، اور یقیناً وہ چیز مخلصی ہے، خدا کی طرف سے چھٹکارا ہے، نجات کا تجربہ ہے جو ہمارے کرب کی پکار کو حمد کے گیت میں بدل دیتا ہے۔ تو پہلے ہم دیکھیں گے وہ کرب کی پکار جو داؤد کے اندر سے نکل رہی ہے۔ اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ تو میری مدد اور میرے نالہ و فریاد سے کیوں دور رہتا ہے؟ اے میرے خدا، میں دن کو پکارتا ہوں پر تو جواب نہیں دیتا، اور رات کو بھی اور خاموش نہیں ہوتا۔ اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ لگتا ہے کہ داؤد کسی اذیت سے گزر رہا ہے، کسی بہت بڑی تکلیف سے گزر رہا ہے، اور اس کو ایسا لگتا ہے کہ اس کے خدا نے اس کو چھوڑ دیا، کیونکہ اس کا خدا بھی اس کی مدد کو نہیں آ رہا، اس کی دعا کو، اس کے نالہ کو نہیں سن رہا۔
لیکن یاد رکھیے گا کہ یہ کوئی تلخی نہیں ہے جس کو زبور نویس بیان کر رہا ہے، یہ کوئی گلہ نہیں ہے، یہ کنفیوژن ہے، یہ مخمصہ ہے کہ داؤد کو سمجھ نہیں آ رہا کہ کیسے میرا خدا مجھے چھوڑ سکتا. وہ سوال پوچھ رہا ہے، اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑا؟ میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، یہ تلخی نہیں ہے جو اس کے اندر سے نکل رہی ہے، بٹرنس نہیں ہے اس کے اندر، یہ کنفیوژن ہے جس کا وہ جواب چاہتا ہے اپنے خدا سے. کیونکہ اسی زبور میں 3 جگہ وہ اسی خدا کو مدد کے لیے پکارتا ہے. ایک طرف تو وہ کہہ رہا ہے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ لیکن دوسری طرف اس کا ایمان متزلزل نہیں ہوا، اس کا ایمان کمزور نہیں ہوا، وہ اسی خدا پر تکیہ کرتا ہے، بھروسہ کرتا ہے، اور اسی کو ایک سے زیادہ دفعہ مدد کے لیے. تو یہ نہ سمجھیے گا کہ کوئی تلخی تھی جو اس کے اندر سے باہر آ رہی تھی، نہیں، اس کو گلہ بھی نہیں ہے خدا سے، وہ صرف اپنی ایک کنفیوژن کو دور کرنا چاہتا ہے کہ میں کیوں اس حالت میں ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ میرے خدا نے مجھے چھوڑ دیا. آگے چل کر ہم دیکھیں گے کہ وہ بہت جسمانی تکلیف میں مبتلا ہے، جسمانی کرب میں مبتلا ہے، بیمار ہے. اور ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ اس کو ایموشنلی، جذباتی طور پر بہت دکھ پہنچ رہا ہے، کیونکہ اس کے دشمن بہت ہیں اور وہ دشمن اس کو تانے دیتے رہتے ہیں. لیکن میرے خیال میں اس وقت میں داؤد کی سب سے بڑی تکلیف وہ احساس تھا کہ میرے خدا نے مجھے چھوڑ دیا. گاڈ فورسیکننس ہم جس کو کہتے ہیں، اور یہی اس کی سب سے بڑی تکلیف ہے. اور زبور شروع کرتے ہی وہ کہتا ہے، اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ لیکن اسی خدا کو کہتا ہے کہ میں تجھے پکارتا ہوں، میں تجھے ہی پکارتا ہوں، رات دن میں تجھے ہی پکارتا ہوں. اور جیسے جیسے وہ اپنی سوچ میں آگے بڑھ رہا ہے، 3 چیزیں سامنے آتی ہیں جو ایک طرف تو شاید حوصلہ شکنی ہو رہی ہے اس کی، لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ وہ چیزیں اس کے ایمان کو مزید بڑھاتی بھی ہیں، اس کو حوصلہ بھی دے رہی ہیں. اور ان میں سے سب سے پہلی چیز ہے تاریخ، ہسٹری، بنی اسرائیل کی تاریخ. وہ کیا کہتا ہے؟ لیکن تو قدوس ہے، تیسری آیت میں، لیکن تو قدوس ہے، تو جو اسرائیل کی حمد و ثنا پر تخت نشین ہے. ہمارے باپ دادا نے تجھ پر توکل کیا، انہوں نے توکل کیا اور تو نے ان کو چھڑایا. انہوں نے تجھ سے فریاد کی اور رہائی پائی، انہوں نے تجھ پر توکل کیا اور شرمندہ نہ ہوئے. وہ پیچھے دیکھ رہا ہے، وہ بنی اسرائیل کی تاریخ پر نظر کر رہا ہے. اس کو شاید ابراہم یاد آ رہا ہے، اس کو شاید موسیٰ یاد آ رہا ہے، اس کو شاید یشوع یاد آ رہا ہے، اس کو شاید بنی اسرائیل کے قاضی یاد آ رہے ہیں. اور وہ دیکھتا ہے کہ کیسے خدا نے بار بار اپنے لوگوں کو چھڑایا. وہ مصیبت میں گئے اور خداوند ان کو اس مصیبت میں سے نکالا. وہ کہتا ہے لیکن تو قدوس ہے، تو پاک ہے، اور تیرے اور گناہگار انسان کے درمیان میں بہت فاصلہ ہے. تو اونچے پر تخت نشین ہے، لیکن پھر بھی تو بنی اسرائیل کی حمد و ثنا کو اپنے تک پہنچنے دیتا.
تو اپنے لوگوں کی فکر کرتا ہے، جب وہ تجھے پکارتے ہیں تو خود اتر آتا ہے تاکہ ان کو مصیبت میں سے چھڑائے۔ تو وہ کہتا ہے میرا بھروسہ، میرا تکیہ ایسے خدا پر ہے جو تاریخ کا خدا ہے، جو ہسٹری کا خدا ہے، جس نے اپنے لوگوں کا ذمہ لیا اور ان لوگوں کو وہ بچاتا چلا آیا ہے۔ اور میں بھی اسی خدا سے فریاد کرتا ہوں، اور وہی خدا مجھے بھی میری تکلیف سے چھڑائے۔ اب وہ کیا کرب تھا، کیا تکلیف تھی اس وقت میں جس میں سے داؤد گزر رہا تھا؟ بڑی چھوٹی عمر میں، یہ جوان میرے سامنے بیٹھے شاید اتنا ہی ہوگا داؤد، جب خدا نے اس کو بنی اسرائیل کا بادشاہ ہونے کے لیے مسا کروایا۔ کہانی آپ کو یاد ہوگی کہ سیموئیل اس کے باپ کے گھر گیا اور وہاں اس نے کہا کہ مجھے اپنے سارے بیٹوں سے ملوا۔ داؤد گھر میں بھی نہیں تھا، اس کو بلوایا گیا، سیموئیل کے کہنے پہ بلوایا گیا اور اس کو بنی اسرائیل کا بادشاہ ہونے کے لیے مسا کر دیا گیا۔ ایک بادشاہ موجود ہے جس کو خدا رد کر چکا ہے، جس کا نام ساؤل تھا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے ساؤل دشمن بن گیا داؤد کا، اور وہ جو بنی اسرائیل کا بادشاہ ہونے کے لیے مسا کیا گیا تھا وہ اب بھاگتا پھر رہا ہے اپنی جان بچانے کے لیے۔ اور یہ بڑی تکلیف دہ بات تھی۔ ایک چھوٹا لڑکا ہے جس کو ان ساری تکلیفوں میں سے گزرنا پڑ رہا ہے، اور وہ شاید کہیں کسی غار میں رات کو بیٹھ کے یا کسی درخت کے کنارے، کسی ندی کے کنارے بیٹھ کر وہ اپنی تکلیف سے پریشان ہو گیا۔ میرا قصور کیا ہے؟ میں نے کیا کیا تھا کہ ساؤل میری جان کا دشمن ہو گیا؟ ایک طرف پوری حکومت ہے، پوری ریاست ہے، دوسری طرف وہ اکیلا۔ کم از کم 2 دفعہ ایسے مواقع آئے کہ داؤد کی جان جا سکتی، اور اس دشمنی نے داؤد کی زندگی کو اجیرن کر دیا۔ وہ بھاگتا پھر رہا۔ کیا کہتا ہے وہ 6 آیت میں؟ پر میں تو کیڑا ہوں انسان، یعنی اس حد تک وہ کہتا ہے کہ ہاں جی میں تو بالکل ایک چھوٹا سا بچہ ہوں، ایک کیڑا ہوں، میری جان کے دشمن کیوں اتنے زیادہ ہو گئے؟ آدمیوں میں انگشت نما ہوں اور لوگوں میں حقیر، لوگ مجھ پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، وہ سب جو مجھے دیکھتے ہیں میرا مذہقہ اڑاتے ہیں، وہ منہ چڑھاتے، وہ سر ہلا ہلا کر کہتے ہیں اپنے کو خداوند کے سپرد کر دے، وہی اسے چھڑائے، جبکہ وہ اس سے خوش ہے تو وہی اسے چھڑائے۔ تو ایک طرف ہم نے دیکھا تاریخ کو، جسے کہ داؤد کو تھوڑی سی ڈھارس بھی مل رہی ہے کہ بنی اسرائیل کا خدا یہوہ ان کو ہر مقام پر بچاتا چلا آیا ہے تو وہ مجھے بچائے گا۔ لیکن دوسری طرف وہ دیکھتا ہے کہ لوگ ہیں جو اس کی جان کے دشمن ہو گئے ہیں، جو اس کو تانے دیتے ہیں، جو اس پر طنز کرتے ہیں۔ اگر ہم مقدس متی کا انجیلی بیان پڑھیں جہاں پر خداوند یسوع مسیح نے یہ آیت دہرائی تھی، اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ اس کا اگر سیاق و سباق دیکھیں، اس کے اوپر کی آیات دیکھیں
تو لوگ راستے سے گزر رہے ہیں، یسوع کو برہنہ صلیب پر لٹکتا دیکھ رہے ہیں اور کیا تانے دے رہے ہیں، یہ تو اپنے آپ کو خدا کا بیٹا کہتا تھا، اب دیکھتے ہیں کہ خدا اس کو چھڑانے کے لیے آتا ہے کہ نہیں۔ سردار کاہن کھڑا ہے، کاہن کھڑے ہیں، فریسی کھڑے ہیں، شرع کے عالم وہاں پر کھڑے ہیں اور اس کو کہتے ہیں اگر تو واقعی خدا کا بیٹا ہے تو اپنے تئیں نیچے اتار، ہم اسی گھڑی ایمان لے آئیں گے۔ داؤد بھی تو یہ کہہ رہے ہیں، وہ میرا منہ چڑھاتے ہیں، وہ سر ہلا ہلا کر کہتے ہیں اپنے کو خداوند کے سپرد کر دے، وہی اسے دیکھتے ہیں کہ اس کا خدا اس کو چھڑانے آتا ہے کہ نہیں۔ آپ کے خیال میں جب ساؤل داؤد کی جان کا دشمن ہو گیا اور اس کو مارنا چاہتا تھا اور داؤد در بدر گھوم رہا تھا، کیا اس کا وہ مسا ختم ہو گیا؟ نہیں ہوا نا، بادشاہ تھا وہ، اور بادشاہ ہوتے ہوئے اس کا یہ حال تھا۔ تو خداوند یسوع مسیح نے جب لوگوں کے تانے سنے صلیب پر، میں نے کہا یہ چیز زیادہ تکلیف دیتی ہے، ایموشنلی جذباتی طور پر تانے جو ہیں وہ زیادہ انسان کو تکلیف دیتے ہیں۔ تو یسوع نے اسی زبور کی پہلی آیت دہرائی، اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ وہ ان کو بتانا چاہ رہا تھا کہ جیسے تمہارا بادشاہ داؤد جب ساؤل سے بچتا پھر رہا تھا تو اس کا مسا کہیں نہیں گیا تھا، وہ تب بھی بادشاہ تھا۔ اسی طرح اگر آج میں صلیب پر لٹکا ہوا ہوں تو میں پھر بھی مسیح ہوں۔ میں کل بھی مسیح تھا، میں آج بھی صلیب سے لٹکا ہوا بھی مسیح ہوں، اور میں ابد تک مسیح رہوں گا۔ وہ ان تانوں کا جواب دے رہے تھے، باپ نے اپنے بیٹے کو چھوڑا نہیں۔ یسوع ان تانوں کا جواب دے رہے تھے کہ جیسے داؤد کا مسا قائم رہا، میرا مسا بھی قائم، میں مسیحا ہوں اور رہوں گا۔ تو تانے ہیں، یسوع کو بھی ملے، داؤد کو بھی ملے، پریشان ہو گیا، اور شاید اس سے پہلے بھی ملتے رہے ہوں گے۔ ظاہر ہے 7 بڑے بھائیوں کے ہوتے ہوئے سب سے چھوٹے کو مسا کر دیا گیا، تو بھائی خوش ہوئے ہوں گے اس سے، اچھا پڑی۔ تانے تو اس کو پہلے بھی ملتے رہے ہوں، لیکن اب والے تانوں میں اور ان تانوں میں فرق ہے، لیکن اس کو یہ یقین ہے کہ میرا خدا مجھے اس سے چھڑائے گا۔ تو ایک طرف بنی اسرائیل کی تاریخ ہے، دوسری طرف اس کے دشمنوں کے تانے، اور دشمنوں کے تانے میں کیا کہنا چاہ رہا ہے داؤد یہاں پر خدا سے کہ اے خدا، کیونکہ یہاں آ گیا نا ذکر، اپنے کو خداوند کے سپرد کر دے، دیکھتے ہیں وہ چھڑاتا ہے کہ نہیں۔ اس نے کہا صرف مجھے نہیں مل رہے تانے، یہ تیرے نام پہ کفر بک رہے ہیں۔ اس کو پتا ہے کہ خدا پھر ایسے لوگوں کو معاف نہیں کرتا، اور خدا اس کو بچا لے گا، تو اس کے لیے ڈھارس ہے، اس کے لیے ڈھارس بنی اسرائیل کی تاریخ ہے، اس کے لیے ڈھارس وہ لوگوں کے تانے ہیں جن میں کفر کا ایلیمنٹ بھی شامل ہے۔ اور تیسری بات وہ کہتے ہیں میرا اپنا تجربہ،
नवी आयत से, पर तू ही मुझे पेट से बाहर। जब मैं शीरख्वार ही था तूने मुझे तवक्कल करना सिखाया। मैं पैदाइश ही से तुझ पर छोड़ा गया, मेरी माँ के पेट ही से तू मेरा खुदा है। मुझसे दूर ना रह क्योंकि मुसीबत। वो कहता है ये सारी बातें ठीक है, लेकिन मेरा अपना तजुर्बा है, और वो तजुर्बा कहाँ से शुरू हुआ? जब मैं माँ के पेट में ही था। ज़बूर 139 में भी वो यही बात करता है कि तूने मुझे देखा। कब देखा? जब मैं अपनी माँ के बतन में था। तो दाऊद का एक ये बड़ा स्पेशल रिलेशनशिप है अपने खुदा के साथ, और शायद उसमें उसकी माँ का बहुत बड़ा हाथ होगा कि दूध पिलाते पिलाते उसने उसको खुदा के बारे में बताया होगा, गीत गाए होंगे। तो कहता मैं जब शीरख्वार ही था, जब अपनी माँ का दूध पीता था, तब से मैं तुझे जानता हूँ, मैं तुझ पर छोड़ा गया था, और आज के दिन तक तूने ही मुझे संभाला है, और मेरा ईमान है कि आगे भी तू ही मुझे संभाले। बनी इस्राएल की तारीख, लोगों के ताने और उसका अपना जाती तजुर्बा, किस कदर दाऊद अपने खुदा पर भरोसा करता था, तवक्कल करता था, ये चीज हैरतनाक है। और उसी ट्रस्ट का वो यहाँ पर इरादा कर रहा है खुदावंद के सामने। और फिर वो कहता है 11वीं आयत में, मुझसे दूर ना रहे क्योंकि मुसीबत करीब है, इसलिए कि कोई मददगार नहीं। वो फिर अपील कर रहा है उसी खुदा से जिसको उसने कहा, आए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। उसी खुदा को कह रहा है मुझसे दूर ना रह क्योंकि मुसीबत करीब है, इसलिए कि कोई मददगार। देखें, ये होते हैं ट्रस्ट, ये होता है भरोसा। वो कहता है कोई और नहीं बचा सकता, मैं खुद अपने आप को इस हालत में से नहीं निकाल सकता, और ना ही कोई और मेरी मदद कर सकता है सिवाय तेरे, और तू ही मुझे छोड़ा। ये जब हम नजात पाते हैं तो हमारा इकरार क्या होता है कि मैं अपने गुनाहों पे खुद ही काबू पा लूंगा? मैं नहीं कर सकता। दुनिया में कोई और नहीं है जो मुझे मेरे गुनाहों से मखलसी दिला सके। आए खुदा तू ही है, और यही भरोसा हम दाऊद की जिंदगी में यहाँ पर देखते हैं। अब उसकी मुसीबत क्या? 12वीं आयत से, बहुत से सांडों ने मुझे बसन के जोरावर सांड मुझे घेरे हुए हैं, वो फाड़ने और गरजने वाले बबर की तरह मुझ पर अपना मुंह विसारे हुए। वो अपने दुश्मनों की बात कर रहा है। मैंने कहा ना, पूरी स्टेट उसके खिलाफ हुई बादशाह और उसकी पूरी ताकत उसको मार डालना चाहते हैं। वो क्या कहता है? उनको तशबीह किससे देता है? सांडों से। और जंगली सांड जो होते हैं, आपको पता है कि किस कदर ताकतवर होते हैं। बसन के जोरावर सांड मुझे घेरे हुए हैं, वो फाड़ने और गरजने वाले बब्बर की तरह मुझ पर अपना मुंह विसारे हुए हैं। बल्कि 16वीं आयत में वो कहता है, क्योंकि कुत्तों ने मुझे घेर लिया है, बदकारों की गिरोह मुझे घेरे हुए। यानी इस
قدر طاقتور ہیں اس کے دشمن کہ وہ ان کو سانڈ کہتا ہے، وہ ان کو گرجنے اور پھاڑنے والے ببر شیر کہتا ہے، وہ ان کو کتے کہتا ہے۔ اور یہ اس کی جو اذیت ہے، جو ذہنی اذیت ہے، جو بھاگنا پڑ رہا ہے اس کو، وہ اس کے جسم پر بھی اثر انداز ہو رہی ہے، وہ بیمار ہو گیا۔ 14ویں آیت میں لکھا میں پانی کی طرح بہہ گیا، میری سب ہڈیاں اکھڑ گئیں، میرا دل موم کی مانند ہو گیا، وہ میرے سینے میں پگھل گیا، میری قوت ٹھیکرے کی مانند خشک ہو گئی، اور میری زبان میرے تالو سے چپک گئی، اور تو نے مجھے موت کی خاک میں ملا دیا۔ میرا ہمت نہیں ہوئی، مزید بھاگنے کی، مزید اپنی جان بچانے کی ہمت نہیں رہی۔ شاید کسی اور زبور کے حوالے سے میں نے کہا تھا آپ کو کہ جب ہڈیوں کا اور جوڑوں کا ذکر آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے قوت، طاقت۔ کہتا ہے اب نہیں، بلکہ اب تو حوصلہ بھی نہیں رہا، وہ کہتا میرا دل میرے اندر موم ہو گیا۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ میں طاقت نہیں ہے لیکن حوصلہ ہے کچھ کرنے کا، وہ کہہ رہا ہے طاقت بھی گئی، پانی کی طرح میں بہہ گیا، ہڈیاں جوڑوں سے اکھڑ گئیں، اور میرا دل میرے اندر موم ہو گیا۔ اب ہمت بھی نہیں رہی، کوئی حوصلہ بھی نہیں رہا کہ میں ان کے خلاف لڑ سکوں، وہ میرے سینے میں پگھل گیا۔ وہ پھر کہتا ہے میری قوت ٹھیکرے کی مانند خشک ہو گئی ہے، اور میری زبان میرے تالو سے چپک گئی۔ اب تھوڑا سا اس کو خداوند یسوع مسیح پر اپلائی کرنے کی کوشش کی۔ ایک شخص صرف اپنے دونوں بازوؤں کی طاقت سے لٹکتا ہے صلیب پر، جوڑ کھلنا شروع ہو جاتا، نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہاں سے اب واپسی کا راستہ کوئی نہیں، اور خداوند یسوع مسیح کا ایک اور صلیبی کلمہ آپ کو یاد آ گیا ہوگا، میں پیاسا، میری زبان میرے تالو سے چپک گئی۔ ڈی ہائیڈریشن، داؤد بھی یہی کچھ کہہ رہا ہے کہ میری زبان میرے تالو سے چپک گئی ہے، اور مجھ میں اب حوصلہ نہیں ہے مزید لڑنے کا۔ یعنی ان ساری اذیت نے، ان سارے دکھوں نے میرے جسم پر، یہ سب دکھ میرے جسم پر اثر انداز ہوئے ہیں، میری طاقت جاتی رہی ہے۔ آگے چل کے وہ کہتا ہے 16ویں آیت میں، کیونکہ کتوں نے مجھے گھیر لیا ہے، بدکاروں کی گروہ مجھے گھیرے ہوئے ہیں، وہ میرے ہاتھ اور میرے پاؤں چھیدتے ہیں۔ میں نے آپ کو کہا تھا یہ زبور نبوتی بھی ہے۔ داؤد کے زمانے میں صلیب کا کوئی ذکر نہیں تھا، صلیب بہت بعد میں آئی، لیکن کہیں ایسا ایکسپیرینس داؤد کا بھی تھا کہ شاید وہ اس کو ہاتھوں اور پاؤں سے باندھ کر ساؤل کے پاس لے جانا چاہتے، لیکن یہاں جو الفاظ لکھے گئے ہیں وہ من او ان خداوند یسوع مسیح کے صلیبی دکھوں کی عکاسی کرتے ہیں۔ وہ میرے ہاتھ اور پاؤں چھیدتے ہیں، میں اپنی ہڈیاں گن سکتا ہوں، اس قدر کمزور ہو گیا ہوں کہ ہڈیاں گن سکتا ہوں۔ مجھے لگتا ہے کہ صلیب کے ارد گرد کھڑے ہوئے لوگ یسوع کی پسلیاں گن سکتے ہوں۔ جسمانی کمزوری ہے، وہ مجھے طاقتیں اور گھورتے ہیں، وہ میرے کپڑے
کپڑے آپس میں بانٹتے ہیں اور میری پوشاک پر ہوا۔ اب ہمیں نہیں پتا کہ داؤد کے ساتھ یہ کس طرح سے ہوا، لیکن خداوند یسوع مسیح کے بارے میں تو ہم جانتے ہیں۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جب بیابان میں کوئی جانور یا کوئی انسان قریب المرگ ہو، ابھی اس کی جان نکلی نہیں ہوتی، گیت آنا شروع ہو جاتے ہیں، ان کو خبر ہو جاتی ہے کہ یہاں اب موت آنے والی ہے اور ہمیں خوراک ملے گی۔ اس نے کہا لوگ تیار بیٹھے ہیں کہ میرے کپڑے تک بانٹ لیں، وہ مجھے مرا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں۔ لیکن جیسے میں نے پہلے کہا، خداوند یسوع مسیح کے صلیب پر یہ ساری باتیں من و ان پوری ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ تو یہ وہ دکھ ہے، ایک طرف جسمانی اذیت ہے، اس کی وجہ سے وہ نڈھال ہو گیا ہے، کمزور ہو گیا ہے زبور نویس۔ دوسری طرف اس کو جذباتی طور پر، نفسیاتی طور پر تکلیف پہنچ رہی ہے جب اس کو تانے سننے پڑ رہے ہیں۔ لیکن جیسا میں نے پہلے کہا، اس کی سب سے بڑی تکلیف یہ ہے کہ شاید اس نے یہ سوچا کہ میرے خدا نے مجھے چھوڑ دیا۔ لیکن 19ویں آیت میں پھر وہ اسی طرف آتا ہے، لیکن تو اے خداوند دور نہ، اسی خدا کے پاس پلٹ کے آتا ہے۔ اے میرے چارہ ساز، میری مدد کے لیے جلدی آ، میری جان کو تلوار سے بچا، میری جان کو کتے کے قابو سے، مجھے ببر کے منہ سے بچا، بلکہ تو نے سانڈوں کے سینگوں میں سے مجھے چھڑایا۔ بار بار وہ اسی خدا کو رجوع کرتا۔ پہلی 2 آیات میں بھی ہمیں نظر آیا، اس کے بعد 11ویں آیت میں بھی ہم نے دیکھا، اور یہاں پر 19ویں آیت سے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اسی خدا کو پکارتا، میری مدد کر، مجھے چھڑا۔ تو یہ وہ پہلا حصہ تھا زبور کا، برابر کے حصے نہیں ہیں۔ پہلی 21 آیات وہ پہلا حصہ تھا زبور کا، جہاں پر ہم نے ایک کرب کی، ایک اذیت کی پکار دیکھی۔ اب ایک دم موڈ چینج ہو گیا اور اب ایک حمد کا گیت شروع ہو گیا۔ میں اپنے بھائیوں سے تیرے نام کا اظہار کروں گا۔ اب بیچ میں کیا ہوا؟ 21ویں اور 22ویں آیت کے درمیان کیا ہوا؟ شاید بہت وضاحت سے ہمیں نہیں پتا، لیکن داؤد بتا رہا ہے۔ 24ویں آیت اگر دیکھیں، کیونکہ اس نے نہ تو مصیبت زدہ کی مصیبت کو حقیر جانا، نہ اس سے نفرت کی، نہ اس سے اپنا منہ چھپایا، بلکہ جب اس نے خدا سے فریاد کی تو اس نے سنی۔ میں نے پکارا، میں تو اپنے آپ کو کیڑا سمجھ رہا تھا، لیکن میرے خدا نے مجھے حقیر نہ جانا اور اس نے مجھے چھڑا لیا۔ تو یہ ایک مخلصی کا تجربہ ہے، ایک نجات کا تجربہ ہے، ایک چھٹکارے کا تجربہ ہے، جو کہیں 21 اور 22 آیت کے درمیان ہوا اور جس کی وجہ سے پورے زبور کا موڈ چینج ہو گیا۔ وہاں کیا تھا؟ سانڈ، کتے، ببر شیر جو اس کو پھاڑنے کے لیے آ رہے تھے۔ اب وہ کیا کہتا ہے؟ میں اپنے بھائیوں سے تیرے نام کا۔ تو خدا کی مخلصی کا تجربہ جو ہوتا ہے وہ ہمارے کرب کے گیت کو، حمد کی کرب کی پکار کو حمد کے گیت میں بدل دیتا ہے۔ تو اس کہتا ہے اب خدا نے تو چھڑا لیا، اب میرا کیا کام؟
میں اپنے بھائیوں سے تیرے نام کا اظہار کروں گا، جماعت میں تیری ستائش کروں گا۔ اے خداوند سے ڈرنے والوں اس کی ستائش کرو، اے یعقوب کی اولاد سب اس کی تمجید کرو، اور اے اسرائیل کی نسل سب اس کا ڈر کرو۔ وہ کہتا ہے اب میرا پہلا کام کیا ہے، میں گواہی دوں گا۔ کہاں گواہی دوں گا؟ اب ایمانداروں کی جماعت میں جا، اور پھر کہتا ہے میں اکیلا حمد نہیں کروں گا، گھر میں نہیں کروں گا، بیڈ روم میں بیٹھ کر نہیں کروں گا، میں کہاں کروں گا حمد؟ خداوند کی ایمانداروں کی جماعت۔ اور پھر وہ کہتا ہے کہ وہ کہتا ہے اتنی بڑی مخلصی کا تجربہ ہے، تو وہ پھر اور لوگوں کو شامل کرنا چاہتا ہے اس حمد میں۔ پہلے کس کو دعوت دے رہا ہے؟ اے خداوند سے ڈرنے والوں اس کی ستائش کرو، اے یعقوب کی اولاد سب اس کی تمجید کرو، اور اے اسرائیل کی نسل سب اس کا ڈر مانو۔ وہ پوری قوم کو بلا رہا ہے اپنے ساتھ حمد کرنے۔ اکیلا نہیں کروں گا، سب کو کہوں گا کہ وہ میرے ساتھ حمد کرے، میرے خدا کی تمجید کرے، اس کی ستائش کرے۔ اندر نہیں رہ رہی بات، خداوند نے اتنا بڑا کام کیا ہے تو اب اس کی گواہی دینی ہے، اس کا پرچار کرنا ہے، لوگوں کو بتانا ہے اور لوگوں کو دعوت دینی ہے کہ وہ اس کے ساتھ اس حمد میں شریک ہو۔ تو سب سے پہلے کس کو دعوت مل رہی ہے؟ بنی اسرائیل۔ اچھا آگے جب ہم چلیں گے نا تو پتہ چلتا ہے کہ داؤد بھی ایک مشنری تھا، کیونکہ وہ صرف بنی اسرائیل تک بات نہیں روکتا، وہ آگے چلتا۔ ہم نے 24ویں آیت پڑھ لی تھی، 25ویں آیت میں آئیے۔ بڑے مجمع میں میری ثناخوانی کا باعث تو ہی ہے، میں اس سے ڈرنے والوں کے روبرو اپنی نظریں ادا کروں گا۔ حلیم کھائیں گے، اس کو الٹانا پڑ جائے گا کہ ہم سب حلیم کھائیں گے، وہ والا نہیں۔ حلیم یعنی حلم رکھنے والے، بالکل آج کل ویسے بھی روزے حلیم کھائیں گے اور سیر ہوں گے۔ ٹھیک ہے جی، خداوند کے طالب اس کی ستائش کریں گے، تمہارا دل ابد تک زندہ۔ تھوڑی دیر پہلے کیا پڑھا تھا ہم نے؟ میرا دل میرے اندر، میرے سینے میں اب وہ دوسروں کو کہہ رہا مضبوط رکھنا ہے دل۔ تو وہ پوری بنی اسرائیل کی جماعت کو بلا رہا ہے، اور خاص کر وہ کہہ رہے ہیں وہ لوگ جو میری طرح کے اذیت کے تجربے میں سے گزر رہے ہیں وہ آ جائیں ہم کرنے کے لیے، کیونکہ جس خدا نے مجھے چھڑایا ہے وہی ان کو بھی۔ اور لگتا یہ ہے کہ قربانی بھی چڑھائی، شکر گزاری کی قربانی چڑھائی گئی، اور اس لیے وہ کہتا ہے حلیم کھائیں گے اور سب اس خوشی میں، اس سیلیبریشن میں شریک ہوں گے۔ تو بنی اسرائیل اور خاص کر وہ لوگ جو کہ داؤد کی طرح اذیت میں سے گزر رہے ہیں۔ ابھی ہم نے گایا تھا تھوڑی دیر، لیکن وہ بنی اسرائیل تک اپنے آپ کو محدود نہیں رکھتا، وہ کہتا ہے یاد یہوہ دی سب کرن گے کھنڈے سارے۔ کیا کہتا ہے 27ویں آیت میں؟
ساری دنیا خداوند کو یاد کرے گی اور اس کی طرف رجوع لائے گی، اور قوموں کے سب گھرانے تیرے حضور سجدے۔ وہ کہتا بات یہاں ختم نہیں ہو جانی، میں تو تمجید کر رہا ہوں، بنی اسرائیل بھی میرے ساتھ تمجید کر رہے ہیں، وہ جو جن کو چھٹکارے کی طلب ہے وہ بھی میرے ساتھ حمد کر رہے ہیں، لیکن خدا کی حمد یہاں ختم نہیں ہوگی۔ وہ ایک عالمگیر خدا ہے، تو اس کی ستائش بھی عالمگیر ہونی چاہیے۔ اور میں نے آپ کو کہا یہ نبوت ہی ہے ضرور۔ داؤد کو یہ پتا ہے کہ اس کی زندگی میں ایسا نہیں ہوگا، وہ اب اپنے ایمان کی آنکھ سے آگے دیکھ رہا ہے۔ اس کو یہ پتا ہے کہ ابراہیم کے ساتھ خدا نے ایک وعدہ کیا تھا، اور وہ وعدہ ضرور پورا ہوگا، کیونکہ وہ ایک سچے خدا کا وعدہ ہے، جو اس نے پیدائش کی 12ویں باب کی 3 آیت میں کہا تھا، دنیا کے سب قبیلے تیرے وسیلے سے برکت پائیں گے۔ اس کو پتا ہے وہ وقت آئے گا، مستقبل میں آئے گا، جب دنیا کے سب قبیلے اس خدا کی حمد کریں گے اور نجات میں شامل ہوں گے۔ تو داؤد کے تجربے میں تو اس کی اپنی نجات شامل تھی نا، اس کا اپنا چھٹکارا شامل تھا، لیکن صلیب پر کیا ہوا تھا؟ وہاں پر جب کفارہ دیا گیا تو دروازہ کھل گیا۔ کس کے لیے دروازہ کھل گیا؟ کہ وہ بھی خدا کی نجات میں شامل ہو جائیں، غیر قوموں کے لیے۔ تو وہ نبوت ہی ہے یہ بات کہ آئیں گے، وہ بھی آئیں گے۔ وہ ان کو آج سے دعوت دے رہا ہے، کہتا ہے آ جاؤ۔ کیا کہہ رہا ہے؟ ساری دنیا خداوند کو یاد کرے گی اور اس کی طرف رجوع لائے گی، اور قوموں کے سب گھرانے تیرے حضور سجدہ کریں گے، کیونکہ سلطنت خدا کی ہے، وہی قوموں پر۔ بڑی سمپل سی لاجک، خدا پوری کائنات کا خدا ہے، وہ صرف بنی اسرائیل کا خدا نہیں۔ کیا کہتا ہے؟ کیونکہ سلطنت خداوند کی ہے، وہی قوموں پر حاکم ہے۔ دنیا کے سب آسودہ حال لوگ کھائیں گے اور سجدہ کریں گے، وہ سب جو خاک میں مل جاتے ہیں اس کے حضور، یعنی کوئی قید نہیں، امیر ہو غریب ہو کیسا قریب المرگ ہو، وہ سب کے سب خداوند کی نجات کا حصہ بنیں گے۔ بلکہ وہ بھی جو اپنی جان کو جیتا نہیں رکھ سکتا۔ خداوند عالموں کا خدا ہے، خداوند کائنات کا خدا ہے۔ اب بات یہاں پر بھی نہیں ختم کر رہا تھا، کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ بنی اسرائیل سے، اس نے کہا باقی ساری قومیں بھی شامل ہو جائیں گی۔ اب وہ کیا کہتے ہیں؟ ایک نسل اس کی بندگی کرے گی، دوسری پشت کو خداوند کی خبر دے گی۔ تو نہ صرف خداوند قوموں کا خدا ہے، وہ نسلوں کا خدا بھی ہے۔ دسے کی سچائی رب دی، وہ آئیں گے اور اس کی صداقت کو ایک قوم پر جو پیدا ہوگی یہ کہہ کر ظاہر کریں گے کہ اس نے یہ کام۔ وہ پشتوں کا خدا ہے، پیڑھیوں کا خدا ہے، نسلوں کا خدا ہے، اور خداوند کی ستائش، خداوند کی ہم کبھی رکے گی نہیں۔ آئندہ کی آنے والی پیڑھیاں اس کی پرستش کرے گی۔ وہ ایمان کی آنکھ سے اپنی اولاد کو مستقبل میں خداوند کی پرستش کرتے ہوئے دیکھیں۔ تو
پہلے حصے میں ہم نے کیا دیکھا ہے؟ کرب کی پکار ہے، اندر سے نکل رہی ہے، اے میرے خدا، اے میرے خدا تو نے مجھے، پھر وہ اپنے آپ کو خود بھی حوصلہ بھی دیتا ہے اور اسی خدا سے مدد کی فریاد بھی کرتا ہے، اور جب اس کا خدا اس کو چھڑا لیتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے میں اپنے بھائیوں میں تیرے نام کا اظہار کروں گا، میں گواہی دوں گا، اور پھر وہ کہتا ہے آ جاؤ، سب آ جاؤ، میرے ساتھ شریک ہو جاؤ خداوند کی حمد میں، بلکہ غیر قومیں بھی آ جائیں اور آنے والی پیڑھیاں بھی آ جائیں۔ کیوں؟ یہ کہہ کر ظاہر کریں گے کہ اس نے یہ کام کیا، اور میرے اور آپ کے خداوند نے صلیب پر سے پکار کر کہا بڑی آواز کے ساتھ، تمام ہوا، یعنی مخلصی کا کام ختم ہو گیا، اب دروازہ کھل گیا ہے غیر قوموں کو، اب وہ بھی خدا کی نجات میں شامل ہو سکتے ہیں۔ میں اور جو آج یہاں پر بیٹھے ہوئے خداوند کی حمد کر رہے ہیں، ہم اس ایک واقعے کے لیے ہمیں خداوند کا شکر گزار ہونا چاہیے، جس کی وسیلہ سے خدا کی نجات کا پیغام بنی اسرائیل سے نکل کر تمام قوموں تک، اور یسوع نے صلیب سے اعلان کر دیا تمام ہوا، یعنی اب کسی اور کفارے کی، اب کسی اور چھٹکارے کی، اب کسی اور مخلصی کی ضرورت نہیں رہی، صرف اس پر ایمان لانا۔ تو اگر میں اور آپ وہ مخلصی حاصل کر چکے ہیں، اگر آپ کو یہ یقین ہے، پھر داؤد کیا کہتا ہے؟ میں اپنے بھائیوں میں تیرے نام کا اظہار کروں، پھر گواہی ہے جو دینی، پھر حمد ہے جو کرنی ہے، اور حمد اکیلے بھی کرنی ہے اور ایمانداروں کی جماعت میں کرنی ہے، خداوند فضل دے تو غیر قوموں کے ساتھ بیٹھ کر کرنی ہے، اور اپنی پشتوں کو سکھانا۔ آمین۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت